حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام تو بہت بعد کے ہیں، لیکن قربانی کا سلسلہ اس سے پہلے کی شریعتوں میں بھی ملتا ہے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام جو ہم سب کے باپ ہیں اور ساری دنیائی انسانیت کے باپ ہیں، ان کے واقعات کے اندر بھی ملتا ہے کہ ان کے دو بیٹوں نے اللہ کی جناب میں قربانی ادا کی تھی۔ اللہ نے اس کا ذکر قرآن مجید کے اندر کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قربانی کا سلسلہ تو بہت طویل ہے، بہت قدیم ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے جب سے اللہ نے دنیا کو قائم کیا اور اس میں انسان کو بسایا اور سیدنا آدم علیہ السلام پر اللہ نے اپنی شریعت نازل کی ہے، اسی دور سے برابر یہ سلسلہ دنیا میں رائج ہے کہ اللہ کی جناب میں قربانی پیش کرتے لوگ آئے ہیں۔ قربانی کا مقصد دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا اور بندے کا اللہ کے سامنے اس بات کا اظہار اور مظاہرہ ہے کہ اللہ میں اپنی ہر چیز تیرے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، اپنی جان بھی اور اپنا مال بھی، اپنا وقت بھی، اپنی صلاحیتیں بھی، اپنی طاقتیں بھی اور اپنی امنگیں بھی، اپنی تمنائیں بھی، اپنی آرزوئیں بھی، ساری کے ساری چیزیں تیری جناب کے اندر قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ باقی قربانی میں جو جانور پیش کیا جاتا ہے وہ ان چیزوں کی ایک علامت ہوتی ہے۔ اصل چیز تو وہ ہے جس کا ذکر میں نے کیا کہ اللہ کی جناب میں اپنے آپ کو قربان کر دینے کا جذبہ، اپنی ہر چیز اللہ کے لیے نچھاور کر دینے کا جذبہ، لیکن اس کی علامت کے طور پر جانور کو پیش کر دیا جاتا ہے۔ جانور مقصود نہیں ہے، مقصود اپنی ذات ہے، مقصود اپنی تمنائیں ہیں، مقصود اپنی آرزوئیں ہیں، مقصود اپنے خیالات اور جذبات ہیں، مقصود اپنی پوری زندگی اور اپنے پورے اوقات ہیں، اپنی ہر چیز ہے کہ ہم یہ سب کی سب چیزیں اللہ کی جناب میں قربان کر دینے کے لیے تیار ہیں۔ بطور علامت جانور کو مقرر کر دیا گیا، تم اپنے جذبات کے اظہار کے لیے اس کو پیش کر دیا کرو۔ باقی اگر کسی کے اندر یہ جذبات نہیں ہیں جو عرض کیے گئے، بغیر ان جذبات کے اور ان جذبات سے خالی ہو کر ایک انسان محض جانور کو قربان کر رہا ہے تو اسے وہ آیت یاد رکھنا چاہیے جس میں اللہ تعالیٰ اعلان کرتے ہیں اور ساری دنیا کو سمجھا رہے ہیں، اور اللہ ساری دنیا کے انسانوں کو اور خاص طور پر مسلمانوں کو بتا رہے ہیں لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا ولکن ینالہ التقوی منکم۔ جب تم قربانی کرتے ہو تو قربانی کے جانوروں کا گوشت، قربانی کے جانوروں کا پوست اور جانوروں کی کھالیں اور جانوروں کی جو ہے جانوروں کا خون، یہ اللہ کو نہیں پہنچتا۔ اللہ ان جانوروں کا محتاج نہیں ہے کہ آپ اللہ کے پاس جانور بھیج دیں، یہ تو تم خود کھا لیتے ہو، دوسروں کو کھلا دیتے ہو، غریبوں میں تقسیم کر دیتے ہو، رشتہ داروں میں اس کو پیش کر دیتے ہو اور خود کھا کھا کر اس سے استفادہ کرتے ہو۔ ظاہر ہے کہ یہ تو تمہارے پاس خود رہ گیا، یہ جانور خود تمہارے پاس رہ گیا ہے، اس کا گوشت تمہارے ہی اپنے قبضے میں ہے، اس کا پوست بھی تمہارے اپنے قبضے میں ہے، جس میں سے تم بھی لے لیتے ہو، کھا لیتے ہو، دوسروں کو بھی کھلا دیتے ہو۔ یہ اللہ کے پاس نہیں پہنچتا۔ لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا، اس کا گوشت نہیں پہنچتا اور اس کا خون نہیں پہنچتا۔ ولکن ینالہ التقوی منکم، ہاں تمہارے دلوں کے اندر کا تقوی اللہ کے پاس پہنچتا ہے۔ یہ تقوی کیا ہے؟ وہی جذبہ جو ابھی عرض کیا گیا، اللہ سے تعلق کا جذبہ، اللہ سے محبت کا جذبہ، اللہ سے عشق کا جذبہ، اور اسی جذبے میں سرشار ہو کر
ایک انسان اللہ کے نام پر اپنی ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ یہ اصل چیز ہے جو اللہ تک پہنچتی ہے۔ جانور ایک علامت ہے، اس علامت کے ساتھ انسان کے دل کے اندر یہ جذبات اور یہ خیالات تڑپ رہے ہوں اور اس کی امنگیں اور اس کی آرزویں اس کے ساتھ کام کر رہی ہوں، تب تو اللہ کے نزدیک اس کی قربانی قابل قبول ہے۔ لیکن اگر صرف جانور دے دیا لیکن یہ جذبہ اس کے پاس موجود نہیں ہے تو یہ جانور کا دے دینا کافی نہیں ہے، بلکہ اصل چیز کی طرف انسان کو رجوع کرنا ضروری ہے۔ تو عرض یہ کرنا تھا کہ شروع دور سے، جب سے کہ اللہ نے دنیا میں انسان کو آباد کیا، اللہ کے لیے قربانی دینے کا سلسلہ جاری ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا ذکر آتا ہے اور اللہ نے اس کا ذکر قرآن میں بھی کیا ہے کہ ان 2 بیٹوں، جن میں سے ایک کا نام تھا حابیل اور ایک کا نام تھا قابیل، انہوں نے اللہ کی جناب میں قربانی پیش کی۔ دونوں میں ایک مسئلے میں جھگڑا تھا، دونوں نے آپس میں کہا کہ تم حق پر ہیں کہ میں حق پر ہوں، یہ دیکھنے کے لیے ہم اللہ کی جناب میں قربانی پیش کریں گے۔ اگر تمہاری قربانی قبول ہو گئی تو تم حق پر، اگر میری قربانی قبول ہو گئی تو میں حق پر۔ یہ دیکھنے کے لیے دونوں نے اللہ کے نام پر قربانی پیش کی۔ اس زمانے میں قربانی پیش کرنے کا جو طریقہ کار تھا وہ طریقہ کار دوسرے انداز کا تھا۔ اس کا طریقہ یہ تھا کہ قربان گاہ مقرر ہوتی تھی، اس قربان گاہ میں لے جا کر جانور کو چھوڑ دیا جاتا تھا، رکھ کر واپس آ جاتے تھے، اور پھر کسی وقت آسمان سے آگ آتی اور اس کو جلا کے خاکستر بنا دیتی۔ آسمان سے آگ کا آنا اور اس کو جلا کر خاکستر کر دینا یہ علامت تھی اس بات کی کہ یہ جانور اللہ کے نزدیک قبول ہو گیا، یہ قربانی اللہ نے قبول کر لی۔ اور کسی نے جانور لے جا کر قربان گاہ میں رکھا لیکن نہ آگ آئی نہ اس کو اس نے جلایا، یہ اس بات کی علامت تھی کہ یہ قربانی اللہ کو منظور نہیں ہوئی، اللہ کے نزدیک یہ قربانی قابل قبول نہ ہوئی۔ چنانچہ دونوں بھائیوں نے قربان گاہ میں لے جا کے اپنا اپنا جانور رکھا۔ حابیل کی قربانی کو تو آگ نے آ کے جلا دیا، لیکن قابیل کی قربانی قبول نہ ہوئی، وہ ویسے ہی کہ ویسے ہی رہ گئی۔ اس سے پتہ چلا کہ ایک کی قربانی اللہ نے قبول کی اور دوسرے کی قربانی اللہ نے قبول نہ کی۔ جب دونوں بھائیوں نے دیکھا تو جس کی قربانی قبول ہو گئی اس بھائی نے کہا اپنے بھائی سے، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تو تقوی والوں کی قربانی قبول کرتا ہے۔ قرآن کا جملہ ہے کہ دوسرا بھائی جس کی قربانی قبول نہ ہوئی اس کو اس بھائی نے کہا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تو قربانی انہی لوگوں کی قبول کرتا ہے جو لوگ تقوی والے ہوتے ہیں۔ اگر قربانی میں تقوی موجود ہے اللہ قربانی قبول کر لیتا ہے، اگر تقوی موجود نہیں ہے تو جیسے کہ قرآن کی آیت آئی، نہ اللہ کو گوشت پہنچتا ہے نہ پوست پہنچتا ہے، بلکہ اللہ کے پاس تو تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ اگر تقوی ہے قربانی قبول، اگر تقوی ہے تمہاری عبادت قبول، اگر تقوی نہیں ہے تو تمہاری عبادتیں قبول نہیں۔ یہ اس سے سمجھ میں آ گیا انما یتقبل اللہ من المتقین۔ جو قربانی کا عمل اسلامی شریعت کے اندر رائج ہے، یہ ہماری شریعت سے پہلے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور پھر ان کے بعد کی تمام شریعتوں کے اندر جاری و ساری رہا ہے۔ پہلے تو یہ سلسلہ تھا جو ابھی عرض کیا گیا، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے قربانی کا سلسلہ تو رکھا لیکن قربانی کرنے کا طریقہ بدل دیا۔
پہلے تو وہ طریقہ تھا جو بتایا، آگ آتی تھی اور جلا کر خاکستر کر دیتی تھی، لیکن بعد میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے طریقہ کار بدل ڈالا۔ اسی کو علماء کہتے ہیں کہ شریعتیں بدل جاتی ہیں، یعنی احکام بدل جاتے ہیں۔ نماز پڑھنے کا طریقہ کسی شریعت میں اور تھا، ہماری شریعت میں اور ہے، کسی اور شریعت میں کچھ اور تھا، ہماری شریعت کے اندر اس کو وہ طریقہ دیا گیا ہے جو آج ہم نماز پڑھا کرتے ہیں۔ لیکن کسی شریعت میں نماز کا طریقہ یہ تھا صرف کھڑے رہو، اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے رہنا، نہ رکوع تھا اور نہ سجدہ تھا۔ بعض شریعتیں ایسی تھی کہ اس کے اندر جو ہے اللہ کے سامنے جا کر گھٹنے ٹیک دیا کرتے تھے۔ گھٹنے ٹیک دینا جس کو نیل ڈاؤن ہونا کہتے ہیں انگریزی والے، یہ طریقہ کار تھا۔ کسی شریعت میں یہ تھا کہ رکوع کرو بس، ان کے ہاں سجدہ نہیں تھا، اور کسی شریعت کے اندر سجدہ تھا اور رکوع موجود نہیں تھا۔ لیکن یہ شریعت اسلامیہ جو آخری شریعت ہے اور تمام پچھلی شریعتوں کی جامع ہے، اللہ نے اس کے اندر تمام طریقوں کو جمع کر ڈالا۔ اس کے اندر قیام بھی ہے، اس کے اندر رکوع بھی ہے، اس کے اندر سجدہ بھی ہے، اس کے اندر قومہ بھی ہے، اور اس کے اندر جو ہے قاعدہ بھی ہے۔ یہ ساری چیزوں کو اس کے اندر جمع کر ڈالا اور جامع ترین شکل عبادت کی اللہ نے ہم کو عطا کر دی۔ اسی طرح میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، کسی زمانے میں قربانی کا طریقہ وہ تھا، لیکن سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آیا، اللہ تعالیٰ نے ایک واقعے کے ذریعے سے اس کو تبدیل کر ڈالا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، جن کو اللہ تعالیٰ نے مقام خلت عطا کیا تھا، یعنی اپنا خلیل بنایا تھا، اللہ نے ان سے کہا کہ تم میرے خلیل ہو اور میرے دوست ہو۔ بڑی خوبیوں کے مالک تھے، بڑے کمالات کے مالک تھے، اللہ نے ان کو جامع کمالات بنایا تھا۔ اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ سیدنا ابراہیم کا ذکر کیا ہے، اور ایک مستقل سورت ابراہیم علیہ السلام کے نام سے قرآن میں موجود ہے۔ ان کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے۔ ابو البشر تو حضرت آدم ہیں، جو سارے ہی انسانوں کے باپ، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء ہیں، بے شمار پیغمبروں کے باپ۔ اندازہ کیجئے کہ ابراہیم علیہ السلام کے 2 صاحبزادے ہوئے، ایک کا نام تھا اسماعیل اور دوسرے کا نام تھا اسحاق۔ اسحاق کے بیٹے تھے حضرت یعقوب، اور حضرت یعقوب کو لقب ملا تھا اللہ کی طرف سے اسرائیل کا۔ حضرت یعقوب کا لقب تھا اسرائیل، اور اسرائیل کے معنی آتے ہیں عبداللہ، بے پناہ اللہ کی عبادت کرنے والا بندہ۔ اللہ نے ان کو لقب دیا اسرائیل، اور انہی کی جو نسل ہوئی اس کا نام ہوا بنی اسرائیل، اسرائیل کی اولاد۔ اب بھی جو کہتے ہیں بنی اسرائیل، یہ بنی اسرائیل کا مطلب یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل والے، ان کی نسل میں پیدا ہونے والے، بڑی ہی بابرکت نسل ہوئی، بے شمار انسان بھی پیدا ہوئے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ عجیب بات یہ تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد بیشتر پیغمبر بنی اسرائیل کے اندر ہوئے۔ اتنے پیغمبر کہ ان کی تعداد نہیں، لا تعداد پیغمبروں کو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں بنی اسرائیل میں اللہ نے پیدا کیا۔ موسیٰ انہی میں سے تھے، عیسیٰ بھی انہی میں سے تھے، داؤد بھی انہی میں سے تھے، اور سلیمان بھی انہی میں سے تھے۔
یوشع بھی انہی میں سے تھے، یحییٰ بھی انہی میں سے تھے۔ جلیل القدر پیغمبروں کا ایک طول و طویل سلسلہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اندر جاری فرمایا، اس لیے ان کا نام ہوا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ابو الانبیاء، نبیوں کے باپ، اس لیے کہ ان کی اولاد میں بے شمار پیغمبر پیدا ہوئے۔ الغرض حضرت ابراہیم کو اللہ نے مقام خلت عطا کیا، ابو الانبیاء کا لقب عطا کیا اور بے شمار خوبیوں والا بنایا، اور اسی کے ساتھ اللہ نے ان کی آزمائش کا ایک سلسلہ جاری کر دیا۔ جو انسان زیادہ بڑا ہوتا ہے اللہ اس کے لیے آزمائشوں کا ایک سلسلہ جاری کر دیتے ہیں، وہ اللہ کی آزمائشوں سے گزرتا ہے، اللہ کے امتحانات سے گزرتا ہے، بڑے امتحانات لیے جاتے ہیں۔ جو جتنا بڑا اس کا امتحان اتنا بڑا، اس کے امتحان کے بڑے ہونے سے اس کا بڑا ہونا سمجھ میں آتا ہے۔ ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سب سے بڑے پیغمبر اور سب سے زیادہ جلیل القدر اور تمام انبیاء کے سردار، اس لیے ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے سب سے زیادہ امتحانوں سے گزارا، آزمائشوں سے گزارا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود ہی فرمایا اوذیت فی اللہ ما اوذی احد، مجھے اللہ کے راستے میں اتنی تکلیفیں دی گئی اور اس قدر مجھ کو ستایا اور پریشان کیا گیا کہ کسی اور کو ایسا نہیں ستایا گیا۔ تو جتنا بڑا ہوتا ہے اللہ اسی کے طور پر اس کا امتحان بھی لیتے۔ ابراہیم علیہ السلام بہت بڑے آدمی تھے، اللہ نے بڑی آزمائشوں میں ان کو ڈالا۔ ایک آزمائش تو یہ تھی کہ بچے ہی نہیں ہوئے، بڑھاپا آ گیا، بڑھاپے میں انہوں نے اللہ سے دعا مانگی، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے ایک اولاد صالح عطا فرما دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی بڑھاپے میں، اور بڑھاپے کے دور میں اللہ نے اسماعیل ان کو عطا کیا۔ جب اسماعیل پیدا ہوئے، پیدا ہوتے ہی ابھی شیر خارگی کا عالم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آزمائش شروع کر دی۔ ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس اپنے لخت جگر نور نظر اسماعیل کو اور اس کی والدہ یعنی حضرت ہاجرہ کو جو حضرت ابراہیم کی بیوی ہیں، ان دونوں کو آپ بے آب و گیاہ میدان میں لے جا کے چھوڑ دے۔ کتنی بڑی آزمائش ہے، ایک تو بچہ ہی نہیں ہوا، بڑی آزمائشوں کے بعد، بڑی دعاؤں کے بعد، بڑی آرزوؤں کے بعد، بڑی تمناؤں کے بعد، بڑی التجاؤں کے بعد بڑھاپے کے عالم میں ایک بچہ ملا ہے، اور جب وہ شیر خارگی کے عالم میں ہے، ابھی ماں کی چھاتیوں سے دودھ پی رہا ہے، اللہ کا حکم آتا ہے کہ اس بچے کو بھی اور اس کی والدہ کو بھی دونوں کو اپنے سے جدا کر ڈالو اور بے آب و گیاہ میدان میں لے جا کے چھوڑو۔ اتنے میں حضرت جبریل آتے ہیں اور ایک جانور بھی لاتے ہیں، اور لا کر یہ کہتے ہیں کہ اس پر سوار ہو جائے۔ بیوی کو سوار کرتے ہیں، بچے کو ماں اپنے گود میں اٹھاتی ہے، ابراہیم علیہ السلام آگے بڑھ جاتے ہیں اور جبریل علیہ السلام اس جانور پر ان کو سوار کر کے لے جانا شروع کر دیتے ہیں، لیکن معلوم نہیں کہاں لے جائیں گے، وہ کون سا میدان ہے، وہ کون سا جنگل ہے، وہ کون سا علاقہ ہے، وہ کون سا شہر ہے جس کے اطراف کے جنگل میں بسایا جائے گا، کسی کو پتہ نہیں۔ چلے جا رہے ہیں، چلے جا رہے ہیں، اور گاؤں پر گاؤں گزرتے جا رہے ہیں، شہر پر شہر نظروں سے گزرتے جا رہے ہیں، اور سیدنا ابراہیم پوچھتے ہیں جبریل سے، اے جبریل کیا اس شہر میں ہم کو رکنا ہے؟ جبریل کہتے ہیں نہیں، یہاں نہیں، اور آگے۔ دوسرا شہر آتا ہے، ابراہیم پوچھتے ہیں یہاں ہم کو رکنا ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں، یہاں بھی نہیں، اور آگے جانا ہے۔ چلتے 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 مکۃ المکرمہ کی وادیوں میں آئے، جہاں پر ایک انسان کی بود و باش نہیں، اور علاقہ ایسا سنگین کہ دور دور تک نہ انسان نظر آئے نہ کوئی جانور نظر آئے۔
جانور وہاں رہتے ہیں جہاں چارہ ہو، جانور وہاں رہتے ہیں، پرندے وہاں بستے ہیں جہاں جھاڑیاں ہو، لیکن نہ یہاں کوئی جھاڑ ہے، نہ کوئی کھیتیاں ہیں، نہ یہاں کوئی سبزہ ہے۔ بس ایسی جگہ پر حضرت جبریل علیہ السلام ان کو لاتے ہیں، اور ایک چھوٹی سی جگہ ابھری ہوئی ہوتی ہے جہاں آج کعبۃ اللہ بنا کے رکھا گیا ہے، وہاں لا کر کہتے ہیں کہ یہاں اپنے بیوی بچوں کو اتار دو۔ بیوی بچوں کو اتار دیا اور حکم دیا کہ آپ سوار ہو جائے اور آپ کو میں واپس لے جا کے اپنی بستی میں چھوڑ دوں گا۔ حضرت ہاجرہ ابراہیم علیہ السلام سے پوچھتی ہیں کہ مجھے اور بچے کو چھوڑ کے آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کوئی جواب نہیں دیتے۔ دوسری بار پوچھتی ہیں، کوئی جواب نہیں دیتے۔ تیسری دفعہ پوچھتی ہیں، کوئی جواب نہیں دیتے۔ چوتھی دفعہ وہ کہتی ہیں شاید اللہ کا آپ کو یہی حکم ہے۔ ابراہیم کہتے ہیں ہاں ہاں مجھے اللہ کا یہی حکم ہے۔ اس پر سیدہ ہاجرہ علیہ السلام نے کہا اذن لا یضیعنا، اللہ کا اگر حکم ہے اور اللہ کے حکم پر آپ ہمیں اس بے آب و گیا میدان میں چھوڑ کے جا رہے ہیں تو اللہ ہم کو ضائع نہیں کرے گا، آپ جائیے، اللہ ہمارا نگہبان ہے۔ یہ مومنہ خاتون، پیغمبر کی زوجہ، پیغمبر بھی وہ جو ابو الانبیاء، پیغمبر بھی وہ جو خلیل اللہ، ان کی بیوی کی زبان مبارک پر یہ جملے آتے ہیں اذن لا یضیعنا، اگر اللہ کے حکم سے آپ چھوڑ رہے وہ خدا ہم کو کبھی ضائع ہونے نہیں دے گا۔ اب کتنی بڑی آزمائش۔ ابراہیم علیہ السلام واپس گئے اور پھر درمیان میں کبھی کبھی آیا کرتے تھے خیر خیریت پوچھنے کے لیے، لیکن یہ خیر خیریت کا سلسلہ تو بعد میں ہوا۔ اس سے پہلے یہ صورتحال پیش آ گئی کہ وہاں پر ہاجرہ اپنے بچے کے ساتھ میں رہنے لگی تھی، کھانے پینے کا تھوڑا سا سامان تھا اس کو کھا لیا کرتی تھی، پینے کے لیے پانی تھا اس کو پی لیا کرتی تھی، جو دودھ چھاتیوں میں اللہ پیدا کرتا بچے کو پلا دیا کرتی تھی، لیکن بہت دنوں تک کا سامان نہیں تھا، چند دنوں کا یہ سامان انہوں نے استعمال کیا اور آہستہ آہستہ وہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد فقر و فاقہ شروع ہوا۔ ہاجرہ علیہ السلام کے لیے کھانے پینے کی کوئی چیز موجود نہ تھی، اور جب کھانے پینے کا سلسلہ بند ہوا، دودھ چھاتیوں کا چند دنوں تک تو آتا رہا، لیکن غذائیں نہ ملنے کی وجہ سے چھاتیاں بھی سوکھ گئی۔ اب دوسری طرف بچے کے لیے فاقے کا دور شروع ہو گیا۔ ہاجرہ تو پہلے ہی سے فاقے سے تھی اور اب چھاتیوں کا دودھ سوکھ گیا تو بچے کے لیے بھی فاقے کا دور آ گیا۔ بچہ رو رہا ہے، تڑپ رہا ہے، پریشان ہے، لیکن چھاتیوں میں دودھ سوکھ گیا ہے، اس لیے دودھ نہیں پلا سکتی۔ ایک موقع پر یہ ہوا کہ ہاجرہ علیہ السلام نے بچے کو ایک طرف ڈالا اور دو پہاڑیاں جو وہاں موجود ہیں، ایک کا نام مروہ اور ایک کا نام صفا۔ صفا وہ مروہ کی پہاڑیوں پہ وہ چڑھ چڑھ کر دور دور تک دیکھا کرتی تھی، کوئی انسان نظر آ جائے، کوئی قافلے کا یہاں سے گزر ہو رہا ہو یا کوئی بھٹکا ہوا آدمی ہی ادھر چلا آ رہا ہو، اس سے ذرا پانی تو مانگ لوں، اس سے کچھ اور چیز کھانے پینے کی تو لے لوں۔ لیکن حال یہ ہے کہ حضرت ہاجرہ اوپر چڑھ کر نظارہ کرتی ہیں یہاں سے وہاں تک، لیکن ایک آدمی دور دور تک نظر نہیں آتا۔ آدمی تو آدمی ہے، کوئی پرندہ بھی نظر نہیں آتا۔ صفا پہ چڑھ گئی، صفا سے اتر کر پھر دوڑ لگاتے ہوئے دوسری پہاڑی مروہ پہ چڑھ گئی، مروہ پہ بھی ادھر ادھر دیکھا، وہاں بھی کوئی نظر نہ آیا، تو پھر وہاں سے اتر کر پھر صفا کی طرف آئی، اور درمیان میں بچہ ایک جگہ پر تھا، اس کو جا جا کے دیکھ کر بھی آیا کرتی تھی۔ یہی وہ عمل ہے بیچ میں دوڑنے کا جو اللہ کو پسند آیا، تو آج بھی حاجیوں کے لیے اللہ نے اس کو مشروع کر دیا کہ صفا و مروہ کی پہاڑیوں پہ چڑھو اور بیچ میں دوڑ لگاؤ، اس لیے کہ حضرت ہاجرہ بیچ میں دوڑتی تھی۔
کچھ حصہ تو وہ چلتی تھی اور کچھ حصے میں جوش کے بارے جلدی سے جلدی چل کے جاتی تھی. اللہ کو یہ ادا پسند آئی. یہ دوڑنا تو نہیں ہے، تیز چلنا ہے. بعض حاجی لوگ جو جاتے ہیں تو وہاں دوڑتے، دوڑنا سنت نہیں ہے، نہ حضرت حاجرہ کی سنت، نہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، بلکہ سنت تو یہ ہے ذرا تیز قدموں سے چلو. عام جگہوں پر تو معمولی چال چلو، لیکن وہاں پر بیچ کا جو حصہ ہے، اور آج وہاں پر حکومت کی طرف سے لائٹ لگا دیے ہیں، گرین لائٹ، اس کے درمیان میں ذرا سے تیز قدموں کے ساتھ میں چلو. لیکن بعض لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ باقاعدہ ایسا دوڑتے ہیں گویا کہ دوڑنے کی مشق کر رہے ہو. یہ خلاف سنت ہے، ایسا نہیں ہے، تیز قدموں سے چلنا ہے. بہرحال یہ عمل اللہ نے مشروع کر دیا. بتا یہ رہا تھا حضرت حاجرہ کا یہ عمل ہے. یہ کرتے کرتے بچے کو درمیان میں دیکھنے آتی، اور جب 7 دفعہ کا چکر لگا کے آئی تو عجیب بات یہ دیکھی کہ بچہ جہاں پر اپنی ایڑیاں لگڑ رہا تھا بالکل اسی جگہ پر پانی کا چشمہ پھوٹ رہا تھا. یہی وہ زمزم ہے. حضرت حاجرہ علیہ السلام کھڑی ہو گئی، دیکھا تو بچے کے پیروں کے پاس سے پانی ابل رہا ہے. بچے کو ایک طرف کو کیا اور کھڑے ہو کے دیکھنے لگی کہ پانی خوب اچھل کود کر رہا ہے، بڑے جوش کے ساتھ میں نکل رہا ہے، اور ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ پورے علاقے میں پھیل جائے گا. حضرت حاجرہ نے جلدی سے جلدی وہاں کچھ باڑ لگا دی، اور باڑ لگاتے لگاتے ان کی زبان مبارک سے نکلا زم 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 زم، جس کا مطلب ہے ٹھہر جا ٹھہر جا ٹھہر جا ٹھہر جا. یہ ٹھہر جا کا جو لفظ انہوں نے کہا، یہی اس پانی کے لیے نام بن گیا. اللہ نے اسے کو نام بنا دیا زمزم. اس کے اصل معنی یہی ہے ٹھہر جا ٹھہر جا. ان کی زبان سے نکلا ہوا جملہ بھی اللہ کو پسند آ گیا، ان کا دوڑنا پسند آ گیا، پہاڑیوں پہ چڑھنا پسند آ گیا، ان کی زبان سے نکلنے والے الفاظ اللہ کو پسند آ گئے. اللہ نے سب کو قبول کر لیا. ان کا عمل بھی دنیا میں باقی ہے، ان کا جملہ بھی دنیا میں باقی ہے. آج پوری دنیا اس کو زم 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 کہتی. بہرحال یہ واقعہ پیش آیا. اس کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کبھی کبھی آتے تھے، بچے کو اور اپنی بیوی کو دیکھ جاتے، کچھ کھانے پینے کی چیزیں دے جاتے. ایسا سلسلہ چلتا رہا. بچہ بڑا ہوتا رہا، باپ کی آغوش میں تو نہ رہا، لیکن بہرحال ماں کی آغوش میں تربیت پاتا رہا. اور وقتاً فوقتاً سیدنا ابراہیم بھی تشریف لایا کرتے تھے. یہاں پر بچہ بڑا ہوتے ہوتے 7-8 برس کا ہو گیا. جب 7-8 برس کا بچہ ہوا، اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا ابراہیم کی ایک اور زبردست آزمائش کی. بڑی زبردست آزمائش، اتنی زبردست کہ شاید کسی کے ساتھ میں نہ ہوئی ہو. یہاں تک کہ اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر کرتے ہوئے کہا ان ھذا لہو البلاء المبین. بلا شک و شبہ یہ امتحان جو ہم نے لیا ہے بہت بھاری امتحان لیا ہے. جسے خود خدا بھاری کہہ دے اس کے بھاری ہونے میں کیا شبہ ہے. جس کو خود خدا اتنا بڑا کہہ دے اور قرآن میں اس کا اعلان کر دے کہ سیدنا ابراہیم کے لیے جو ہم نے امتحان لیا یہ بہت زبردست امتحان تھا، بہت بھاری بھرکم امتحان تھا، بہت ہی زیادہ حیرت انگیز امتحان تھا. اللہ نے خود قرآن میں کہہ دیا تو اس کے بڑے ہونے میں اور عظیم ہونے میں کیا شبہ ہو سکتا ہے. ہوا یوں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، اور یہ خواب دیکھا انہوں نے 7 ذی الحجہ کو رات میں. خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں. پہلے تو ان سے کوئی آدمی کہہ رہا ہے کہ اٹھو ابراہیم، اللہ کے لیے اپنے بیٹے کو ذبح کر ڈالو. ابراہیم علیہ السلام خواب ہی کے اندر دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہے ہیں. خواب ختم ہو گیا. صبح بیدار ہوئے، خیال یہ ہوا کہ شاید اللہ تبارک و تعالی
یہ چاہتے ہیں کہ میں قربانی کروں جانوروں کی. انہوں نے 100 اونٹ خریدے اور اللہ کے نام پر 100 اونٹوں کی قربانی دے دی.